بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ سعودی عرب کے خفیہ ایٹمی پروگرام کی تحقیقات کی جائے۔ ایران۔ بھارت میں پاکستانی ہندو خاندان کے 11 افراد جاں بحق۔ مستقل ہچکیاں آنا بھی کورونا کی علامت ہو سکتی ہیں، ماہرین۔ جنوبی کوریا میں شدید بارشوں سے 30 افراد مارے گئے۔ ناکام حکمت عملی پر ہزاروں افراد کا اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف احتجاج۔ کسان نے 4.2 کلو وزنی دیو ہیکل آم اگا کر دنیا کو حیران کر دیا۔ مقبوضہ وادی پر جنرل پرویز مشرف اور بھارتی وزیر اعظم کے بیک چینل مذاکرات پر نئی نظر دوڑائی جائے، امریکی ادارہ برائے امن۔ صدر ٹرمپ کی ٹک ٹاک لڑائی میں امریکہ کو شکست ہو سکتی ہے، ماہرین۔ امریکہ میں کلوروکوین سے کورونا کے 100 مریضوں کی ہلاکت کا انکشاف۔ بل گیٹس اور اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ کورونا سے نپٹنے کے لیے پاکستان سے سیکھا جائے۔ شوہر سے علیحدگی کے لیے خاتون کا ایک عظیم طریقہ۔ بالوں کو گرنے سے کیسے بچایا جائے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایران نے جوہری توانائی کی بین الاقوامی تنظیم IAEA پر زور دیا ہے کہ سعودی عرب کے خفیہ ایٹمی پروگرام کی تحقیقات کی جائے۔ سعودی عرب ایک انتہائی غیر شفاف جوہری پروگرام تیار کر رہا ہے اور اس پر عمل کر رہا ہے۔ پاکستان سے انڈیا ہجرت کرنے والے ہندو خاندان کے 11 افراد ایک فارم پر مردہ پائے گئے ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا کے مطابق اتوار کو ریاست راجستھان میں ضلع جودھ پور کی پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ پچھلے رات پیش آیا ہے۔ مرنے والے خاندان کا ایک فرد زندہ ملا ہے، جہاں یہ لوگ رہائش پذیر تھے۔ زندہ بچ جانے والے شخص نے بتایا کہ خاندان کے افراد کی موت رات کے وقت ہوئی اور اس کو وجہ کے بارے میں علم نہیں ہے۔ ادھر پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا ہے کہ دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن انڈین وزارت خارجہ کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ اس واقعے سے متعلق مزید تفصیلات حاصل کی جا سکیں۔ سپرنٹنڈنٹ راہل برہت نے میڈیا کو بتایا کہ ہم ابھی تک موت کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس خاندان کے افراد نے رات کو کوئی کیمیکل پی کر اپنی جان لی ہے۔ پولیس افسر کا کہنا ہے کہ مرنے والے افراد کے ارد گرد کیمیکل کی بو پھیلی ہوئی تھی، جس سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ مرنے والے خاندان نے پاکستان سے ہجرت کی تھی اور یہ بھیل کمیونٹی کے لوگ تھے جو اس گاؤں میں زمین پٹے پر لے کر اناج اگاتے تھے۔ پولیس آفیسر کا کہنا ہے کہ کسی بھی مرنے والے شخص کے جسم پر کسی قسم کے زخم کا کوئی نشان نہیں ہے۔ ابتدائی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاندان کے افراد کا آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ بچ جانے والے فرد سے تفتیش کے بعد ہی اس پوزیشن میں ہوں گے کہ 11 افراد کی موت کی وجہ جان سکیں۔ کورونا سے پھیلنے والی بیماری کی اب تک کئی علامات سامنے آ چکی ہیں، جس میں سب سے عام علامات بخار، گلے کی سوزش، سانس لینے میں دشواری اور سونگھنے اور چکھنے کی حس کا چلے جانا ہے۔ تاہم اب ماہرین نے ایک اور انکشاف کر دیا ہے کہ مستقل ہچکیاں آنا بھی کورونا کی علامت ہو سکتی ہیں۔ دوستو، مجھے تو ڈر یہ ہے کہ کل کو شاید یہ بھی علامات نہ آ جائے کہ جس کی اردو صحیح نہیں ہے اس کو بھی کورونا ہو سکتا ہے۔ بہرحال امریکی ڈاکٹرز کے مطابق انہوں نے چند روز پہلے ایک 62 سالہ مریض کا علاج کیا جو مسلسل 4 دن تک ہچکیوں کے باعث ہاسپٹل میں داخل کیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ہچکیوں کے علاوہ مریض کو کسی اور مرض کی شکایت نہیں تھی۔ ڈاکٹرز نے مریض کا ایکس رے ٹیسٹ کیا تو اس کے پھیپھڑے بری حالت میں پائے گئے، کیونکہ پھیپھڑے سوزش کا شکار تھے جبکہ ان سے خون بھی آ رہا تھا۔ حالانکہ مریض کبھی بھی ماضی میں پھیپھڑے کی تکلیف کا شکار نہیں رہا تھا۔ بعد میں مریض کو بخار بھی ہو گیا۔ اس دوران ڈاکٹرز نے اس کا کورونا ٹیسٹ کیا تو وہ مثبت آیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ سی ٹی سکین مریض کے پھیپھڑوں کی سوزش مزید وضاحت سے دکھائی دی۔ ان کے مطابق یہ سوزش ہی ہچکیوں کی وجہ سے بنی۔ امریکی ماہرین کے مطابق یہ اب تک ان کے مشاہدے میں پہلا کورونا کا مریض ہے جو ہچکیوں کے سبب ایمرجنسی وارڈ میں داخل کیا گیا۔
جنوبی کوریا میں مسلسل بارشوں سیلاب سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 30 ہو گئی ہے جبکہ 6,000 افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ جنوبی کوریا میں بارشوں کا 7 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ مسلسل بارشوں کے باعث سیلابی ریلے رہائشی علاقوں میں داخل ہو گئے۔ سیلاب کے باعث 20,980 ایکڑ رقبہ زیر آب آ گیا جبکہ 9,500 سرکاری اور نجی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں ہزاروں افراد نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی سرکاری رہائش گاہ کے سامنے مظاہرہ کیا۔ نیتن یاہو کی کورونا وبا سے نپٹنے کی پالیسی کے خلاف مظاہرین نے ان کے فوری استعفے کا مطالبہ بھی کیا۔ مقبوضہ بیت المقدس کے نواح سے کچھ مظاہرین کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ان گرفتاریوں کے بعد نیتن یاہو اور وزیر دفاع بینی میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ کولمبیا میں ایک شخص نے دیو ہیکل آم اگا کر دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ کولمبیا کے ٹاؤن گیاٹا سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے اپنے کھیت میں 1 یا 2 کلو کا نہیں بلکہ 4.2 کلو وزنی دیو ہیکل آم اگانے کی ٹھانی اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور یوں دنیا کا سب سے بڑا آم اگا لیا۔ امریکی ادارہ برائے امن نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارتی حکومت کا یہ اصرار کہ اس کے زیر قبضہ غیر قانونی قبضے والے مقبوضہ وادی مکمل طور پر اس کا اندرونی معاملہ ہے، صرف بھاری تعداد میں سیکیورٹی کی موجودگی سے قائم کیا گیا ایک افسانہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نئی دہلی کے دعوے کو سختی سے مقبوضہ وادی میں پچھلے برس 5 اگست کے بعد سے بڑھتی ہوئی بے چینی سے جانچا جائے گا جب بھارت نے غیر قانونی طور پر خطے کا الحاق کیا تھا۔ رپورٹ میں تجویز دی گئی ہے کہ 2004-2007 میں پاکستانی صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف اور بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کی جانب سے بیک چینل مذاکرات کرنے والوں کی تعیناتی کے معاملے پر نئی نظر دوڑائی جائے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف کا تجویز کردہ 4 نکاتی فارمولہ جسے بیک چینل مذاکرات سے بہتر بنایا گیا تھا، مقبوضہ وادی کے تنازع کا بہترین حل ہے، جس میں پہلا نکتہ یہ تھا کہ مقبوضہ وادی والوں کی اپنی حکومت ہو جس پر جنرل مشرف اور منموہن ڈیل میں اتفاق ہوا تھا، لیکن بھارت کے 5 اگست کے اقدام نے اس آپشن کو ختم کر دیا۔ مقبوضہ وادی سے اہلکاروں کا انخلاء 2004-2007 کی ڈیل کا دوسرا اہم نکتہ تھا، جس پر اگر پاکستان اور بھارت متفق ہو جائیں تو اس پر عمل درآمد اب بھی ممکن ہے۔ امریکی ادارہ برائے امن کی رپورٹ میں تجویز دی گئی ہے کہ اس کا آغاز علاقے کے چھوٹے چھوٹے حصوں سے کیا جائے۔ اگر وہ کامیاب ہو جائیں تو اہلکاروں کے انخلاء کو مقبوضہ وادی کے دیگر حصوں تک توسیع دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے نکتے کے نفاذ کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے تھے، جس میں بھارت اور پاکستان اور دونوں اطراف کے کشمیر میں لوگوں اور تجارتی سامان کی آزادانہ نقل و حرکت شامل تھی۔ رپورٹ کے آخر میں کہا گیا کہ اگست 2019 میں بھارت نے مقبوضہ وادی کے غیر قانونی الحاق کا اعلان کیا اور اب مستقبل میں اس فارمولے پر کوئی مذاکرات شروع ہونا بہت مشکل ہے، یعنی مودی نے ہر راستہ ہی بند کر دیا۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ٹرمپ کی ٹک ٹاک لڑائی میں امریکہ کو شکست ہو سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک کو کسی امریکی خریدار کے ہاتھوں فروخت کرنے پر مجبور کرنا چینی مارکیٹ میں کئی امریکی کمپنیوں کو خطرے سے دوچار کر دے گا۔ اگر چائنا ٹرمپ کی چالوں کی ناکالی کرتا ہے اور بغیر کوئی ثبوت فراہم کیے الزامات لگاتا ہے کہ کچھ امریکی ملٹی نیشنل کمپنیاں قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، تو انہیں مجبوراً اپنے آپریشن چینی خریداروں کے ہاتھ فروخت کرنا پڑ سکتے ہیں۔ اگرچہ چائنا کی حکومت نے تاحال ایسا نہیں کیا ہے، لیکن یہ خطرہ اب بہت شدت اختیار کر گیا ہے۔ جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے جمعرات کو ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا، جس کے تحت ٹک ٹاک کی مالک چینی ٹیکنالوجی کمپنی بائٹ ڈینس کے ساتھ کسی بھی امریکی لین دین پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس ایگزیکٹو آرڈر کے مطابق امریکہ میں ٹک ٹاک کو 17 کروڑ 50 لاکھ مرتبہ اور عالمی سطح پر 1 ارب سے زیادہ مرتبہ ڈاؤن لوڈ کیا جا چکا ہے، جبکہ ایگزیکٹو آرڈر سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ایپ اپنے صارفین سے خود بخود وسیع تر معلومات حاصل کر لیتی ہے، جو کہ امریکی قومی سلامتی کے لیے خطرے کا باعث ہے۔
بہرحال دیکھیں کہ اب چائنا اس کے رد عمل میں کیا کرتا ہے۔ امریکہ میں اس برس کی پہلی شش ماہی میں کورونا کے علاج کے لیے ملیریا کی دوا ہائیڈروکسی کلوروکوین استعمال کرنے والے 100 سے زائد کورونا کے مریضوں کی اموات کا انکشاف ہوا ہے۔ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے مارچ میں یہ دوا کورونا کے علاج کے لیے استعمال کرنے کی تجویز دی تھی۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے بھی پاکستان کی کورونا کے خلاف کامیابی کو تسلیم کر لیا۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کورونا متاثرین کی تعداد کم ہو رہی ہے جبکہ بھارت میں یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ دوستو، پاکستان میں حالیہ دنوں کے اندر کورونا کے مریض کی تعداد میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ پاکستان میں کورونا کے موجودہ ایکٹیو مریض کی تعداد 20,000 تک رہ گئی ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے صدر والکن بوز بھی وزیر اعظم عمران خان کے خیالات سے متاثر ہوئے۔ والکن بوز کا کہنا تھا کہ کورونا سے نپٹنا دنیا بھر کے ممالک کے لیے چیلنج ہے۔ پاکستان اس عالمی وبا سے بہترین انداز سے سرخرو ہوا ہے۔ دنیا کو کورونا سے نپٹنے کے لیے پاکستان کی کوششوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب میں ایک خاتون نے اپنے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کرنے کے لیے انوکھا طریقہ اختیار کیا۔ خاوند کے واٹس ایپ اکاؤنٹ کی کاپی کر کے 9 ماہ تک اس کی نگرانی کرتی رہی اور پھر شوہر سے علیحدگی کی درخواست دے ڈالی۔ قانونی مشیر نے واٹس ایپ کی کاپی کر کے اس کی نگرانی کی قانونی حیثیت پر قانونی رائے دیتے ہوئے کہا ہے کہ خاتون نے جو کچھ کیا وہ قانون کی نظر میں جرم ہے۔ قانونی مشیر خالد ابو راشد کا کہنا تھا کہ اس کی سزا 1 برس قید اور 5 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہے۔ ابو راشد کا کہنا تھا کہ شوہر یا بیوی یا باپ یا بھائی کوئی بھی کسی کے بھی موبائل کو کاپی کرنے کا مجاز نہیں، ایسا کرنا قانوناً جرم ہے۔ شوہر نے اس تنازع سے بچنے کے لیے مصالحت کی پیشکش کی ہے۔ اگر آپ کو بالوں کے گرنے کا سامنا ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کی جڑ تلاش کریں۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتے تو ایلو ویرا اس مسئلے سے نجات دلانے کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ ایلو ویرا سر کی سطح کو پہنچنے والے نقصان کی روک تھام کر کے ہیئر سیلز کے لیے ایسا صحت مند ماحول تیار کرتا ہے کہ بالوں کی نشو و نما بہتر ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا اس کیمیکل کی بھی صفائی کرتا ہے جو بالوں کی جڑوں کو روک کر بالوں کو اگنے سے روکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایلو ویرا کے خالص جیل کی مالش اپنے سر پر کریں۔ طبی میگزین جرنل آف ڈرماٹولوجی میں شائع ایک تحقیق کے مطابق پیاز کا عرق بالوں کی نشو و نما میں بہت زیادہ معاونت کرتا ہے۔ اس تحقیق کے دوران رضاکاروں کے سروں پر 6 ہفتے تک دن میں 2 بار اس عرق کو مالش کیا گیا۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ یہ عرق ایسا قدرتی طریقہ علاج ہے جو بالوں کو گرنے سے روک کر اس کی نشو و نما بہتر بناتا ہے۔ پیاز میں سلفر پایا جاتا ہے جو دوران خون کو بہتر بناتا ہے اور جراثیم کش ہونے کے باعث سر کے انفیکشنز کی روک تھام بھی کرتا ہے۔ اس کے استعمال کے لیے پیاز کے عرق کو سر پر لگا کر 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور جو باقی بچے بال ہیں ان کو شیمپو سے دھو لیں۔ لہسن آپ کے بالوں کے گرنے کے مسئلے کو ختم کر سکتا ہے جس کی وجہ اس میں شامل 1 جز لیسین کی بھرپور مقدار ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق بالوں کے گرنے کی روک تھام کے لیے مؤثر ہے۔ لہسن کو کاٹ لیں اور اس کی پوتھیوں کو سر پر ملیں۔ آپ تیل میں بھی لہسن کو شامل کر کے مساج کے ذریعے یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اکثر شیمپو اور کنڈیشنرز کا مرکزی جز ناریل ہوتا ہے۔ دن میں 1 بار ناریل کے دودھ کی مالش کریں اور 10 منٹ تک کے لیے چھوڑنا جلد اس مسئلے سے نجات دلا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سیب کے سرکے کو 1/4 کپ پانی میں ملا کر کسی سپرے بوتل میں ڈال لیں اور پھر اپنے سر پر اس کا چھڑکاؤ کریں۔ اس کے بعد اپنے سر پر تولیہ لپیٹ لیں اور 15 منٹ سے 1 گھنٹے تک کے لیے بیٹھ جائیں اور پھر بالوں کو دھو لیں۔ بہتر نتائج کے لیے ہفتے میں 2 بار اس کو دہرائیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔